آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سورہ رحمان، سورہ حج، سورہ دہر، سورہ مومن وغیرہ میں 25 بار آیا ہے۔ ترجمہ ہے: اور جب کہا اللہ نے فرشتوں سے مجھے زمین پر بنانا ہے خلیفہ، تو فرشتے بولے کہ تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے گا، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ تو کہا اللہ نے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو ایک مشت خاک زمین سے لانے کو باری باری بھیجا، مگر زمین نے کہا برائے اللہ مجھ سے خاک مت لے جاؤ، کیونکہ اس سے خلیفہ پیدا ہوں گا، اس کی اولاد گناہ گار ہوں گی اور عذاب پیدا کریں گی۔ آخر اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ ایک مٹھی خاک لے کر عالم بالا پر تشریف لے گئے۔ تب اللہ نے فرمایا اے اسرائیل، میں اس مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھے ہی مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی، اے اللہ تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا تم غم نہ کرو، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر آدمی کی موت کا بہانہ بنا دوں گا اور انہیں کسی بھی مرض میں مبتلا کر دوں گا، لہذا تم پر کوئی الزام نہیں آئیں گے۔ اور ترجمہ ہے: اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ سے۔ سجدے کا حکم آدم کو پیدا کرنے کے بعد حکم ہوا۔ جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا، وہ تھا منکروں میں سے۔ وہ بولا بہتر ہو اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور یہ کہ میں نے سجدہ کیا تجھ کو پھر دوسروں کو کیوں کر کروں۔ حکم صادر ہوا تو نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہوا، تجھ کو میری پھٹکار ہے اور لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ بحکم باری تعالیٰ فرشتوں نے تخت آدم کو جنت الفردوس میں لا کر رکھا اور سب نعمتیں حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھی، مگر اس عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، لہذا بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام نے ان کی ایک بائی پسلی سے حوا کو بنایا اور حق تعالیٰ نے ان کا نکاح فرمایا، اور مہر حوا ادا کرنے کے لیے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی گئی۔ اے آدم تو جنت میں جا اور تیری جورو بھی، اور کھاؤ اس میں سے محفوظ ہو کر جہاں چاہو، اور نزدیک مت جانا اس درخت کے، پھر تم بے انصاف ہوں گے، یعنی ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، جھوٹی قسمیں کھائی جب شیطان نے کر لیا آخر یقین انسان نے، پھر کھینچ لیا ان کو فریب میں، پس حوا نے اس کی قسم کھانے پر یقین کیا اور اس درخت سے 3 دانے گندم کے لیے، ایک تو آپ نے کھایا اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے۔ تب رب العالمین کا حکم جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم اور حوا اور سانپ، شیطان اور طاؤس یعنی مور، ان سب کو بہشت یعنی جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ سانپ کے منہ میں شیطان بیٹھ کر جنت میں چلا گیا تھا، اس لیے اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور مور نے گیہوں کے درخت کا پتا بتایا تھا، اس لیے انہیں بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ لہذا آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں، جو ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے، اور حوا کو خراساں میں ڈالا گیا۔ آخر انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا، 3 پتوں سے آدم نے اور 5 پتوں سے حوا نے۔ انہی پتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد کے کفن کے لیے 3 اور 5 کپڑے مقرر فرمائے۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر 40 برس تک روتے رہے۔ آخر بحکم الہی آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کرنے کے واسطے بیٹھے تو حوا کو دیکھا جو جدہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دونوں زار و زار رونے لگے، ان کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ اب آدم اور حوا ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ حوا حاملہ ہوئی، ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کا نام قابل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا جو نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا سے ایک بیٹا حابل اور ایک بیٹی غازہ پیدا ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ حوا 120 مرتبہ اور دوسری روایت میں 180 مرتبہ پیدائش کے مرحلے سے گزری۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے شادی کا حکم لائے، اور قابل کی شادی غازہ کے ساتھ اور حابل کی شادی اقلیمہ کے ساتھ کر دی گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابل، تیری بہن اقلیمہ اب حابل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابل اس بات سے خفا ہوا، اس نے ایک پتھر حابل کے سر پر مارا جس سے وہ حابل مر گیا۔ قابل سوچنے لگا اب حابل کی لاش کا کیا کیا جائے۔ اسی اثنا میں اس کی نظر 2 کووں پر پڑی، وہ آپس میں لڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر
اس کو دفن کر کے چلا گیا۔ سورہ مائدہ۔ اس سے سبق سیکھ کر قابل نے حابل کو دفن کیا اور دنیا کی شروعات ہو گئی۔